السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ اور کیا چل رہا ہے لائف میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ نیا سال تو کب کا شروع ہو چکا ہے، اور آپ کی کیا مصروفیات ہیں، یا آپ نے اپنی لائف کے لیے کیا گولز سیٹ کیے ہیں؟ تو یہ تو میں جاننا چاہوں گی، مجھے ضرور بتائیے گا۔ دوسرا، آپ سے ایک اور بات اس ویڈیو کے حوالے سے شیئر کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو میں پہلے بھی اپلوڈ کر چکی ہوں، لیکن ہوا یہ کہ اس ویڈیو کے میوزک کے اوپر کاپی رائٹ آ چکا تھا۔ یہ جو میں ویڈیو ایڈیٹر ایپ یوز کرتی ہوں، اس کا لوگو بھی دیکھ سکتے ہیں، میں دوسرا والا یوز نہیں کرتی، کوئی بھی اور تو جو یوز کرتی ہوں اس میں جو بھی میوزک تھا میں نے بس نادانی میں وہ ڈال دیا، لیکن وہ میرے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا، تو اس لیے مجھے یہ ویڈیو ہے جو وہاں سے ڈیلیٹ کرنی پڑی۔ اب مجھے اس کے لیے جو ہے نا دوبارہ وداؤٹ کسی بھی میوزک جو ہے نا یہ ویڈیو کو اپلوڈ کرنا پڑا۔ اور حالانکہ یہ والا میرا جو میک اپ ہے آئی کا، یہ بہت زیادہ ویوز لے گیا تھا اس وقت، لیکن میری مجبوری تھی کہ مجھے اسے ڈیلیٹ کرنا پڑا، بیکاز اس کا فائدہ نہیں تھا، اس کے اوپر کاپی رائٹ بار بار کلیم آ رہا تھا، تو مجھے اس کو جو ہے نا وہ ویڈیو کو ہی ریموو کرنا پڑا، بیکاز مجھ سے کاپی رائٹ کلیم جو ہے وہ ریموو نہیں ہو رہا تھا۔ چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں مزید۔ اس ویڈیو کے بارے میں تو نہیں، یہ تو آئی میک اپ، آپ اس کو انجوائے کریں۔ تو میں ایسے کرتی ہوں کہ آپ کو اپنی لائف کا ایک ریئل جو ہے وہ ایک واقعہ بتاتی ہوں، انسیڈنٹ بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ایئرز بیفور کی بات ہے، بہت ہی سال پہلے کی بات ہے، کہ میں اب میرڈ ہوں۔ اس وقت میں ابھی ایگزامس دے رہی تھی اپنے آئی کام کی کلاسز کا، تو یہ میری زندگی کا ایسا واقعہ ہے جس سے میں مطلب کہ آج تک بھول نہیں پائی ہوں، سالوں گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک مجھے یاد ہے۔ اور اس کی ریزن کیا ہے کہ کسی نے میری مدد کی تھی۔ مدد سے مراد ہے کہ اس وقت ہم لوگ لوکل کبھی بھی ٹرانسپورٹ پہ سفر نہیں کرتے تھے، میرے والد صاحب بھی ہمیں لے کے جایا کرتے تھے، اور وہی ہمیں سینٹر سے واپس لایا کرتے تھے، ایگزامینیشن سینٹر سے وہی واپس لاتے تھے۔ حالانکہ ایک ویل نون پلیس ہے مسلم ٹاؤن، اور وہاں پہ اس سے آگے ہی پنجاب کالجز جو ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں، وہیں پہ ہیں گرلس کے کیمپسز ہیں، بوائے کے بھی کیمپسز ہیں، پر مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا۔ بہرحال میں آئی کام کی فرسٹ ایئر کے ایگزامس دے رہی تھی، تو مجھے وہاں پہ پنجاب کالج میں جانا تھا۔ اس وقت لوکل کنوینسز بھی چلتی تھی، بسیز اور وینس بھی چلتی تھیں، بٹ میں نے کبھی یوز ہی نہیں کی تھی۔ ایک دن میرا ایک ایگزام تھا، اور میں مطلب ایگزام سے فارغ ہو چکی تھی، اور میرے والد صاحب ہمیشہ یہی تاکید کیا کرتے تھے کہ جب تک مطلب میں آ نہ جاؤں آپ نے کسی کے ساتھ نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ اور اسی چیز پہ ہم قائم رہتے تھے۔ اچھا، ایک دن کیا ہوا، اب میں ویٹ کر رہی ہوں کہ مجھے لینے نہیں آئے ابھی تک۔ میری فرینڈس مجھے بار بار کہہ رہی تھیں یار تم ہمارے ساتھ چلے جاؤ، اگر آپ کو کوئی نہیں لینے آ رہا ہمارے ساتھ چلو۔ مجھے اپنے والد صاحب کی بات یاد تھی، میں نے کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گی، میرے لیے شاید اچھا نہ ہو ایسے جانا، اور نہ میں بغیر بتائے یا کچھ بھی بعد میں اگر وہ لینے آ جائیں تو میں کہاں جاؤں گی۔ میں نے ان کی آفر کو جو ہے نا وہ اگنور کر دیا۔ اچھا، پیپر میرا ختم ہو چکا تھا 2 بجے کا، اور وہاں پہ سینٹر میں ہی مجھے 5 بج گئے، ویٹ کرتے کرتے شام ہو چکی تھی، سردیوں کے دن تھے، اور مجھے کوئی لینے نہیں آیا۔ پھر میں نے جیسے تیسے بھی وہاں کی کینٹین تھی، کسی طرح بھی رابطہ کیا، گھر والوں کو فون کیا، انہوں نے پھر میری والدہ نے کہا کہ بیٹا آپ نا لوکل کنوینس لے کے آ جاؤ، آپ کے والد صاحب جو ہے نا وہ اس وقت بہت ہی مطلب ایمرجنسی میں کہیں ان کو جانا پڑا ہے، تو آپ جو ہے نا خود آ جاؤ۔ میں نکل پڑی۔ اچھا، نکل تو نہیں، اب مجھے اس سے آگے یہی نہیں پتا تھا کہ بس اسٹاپ کہاں پہ ہے۔ تو پھر ایک راہگیر نے میری مدد کی، کافی وہ ینگ سا ایک لڑکا تھا، وہ خود بھی کسی یونیورسٹی یا کالج وغیرہ میں جاتا تھا، تو میں نے اس سے جو ہے نا ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا۔ بہرحال اس نے مجھے اسٹاپ تک پہنچایا، اور اسٹاپ تک پہنچا کے اس نے مجھے بس پہ بٹھا دیا، اور میں ڈائریکٹ اپنے گھر کی سائڈ پہ اتری۔ لیکن اس وقت میں نے دل میں جو اس کے لیے ہمدردی جاگی، میں نے اسی وقت اس کو اتنی دعائیں دی، اور آج تک دعائیں دیتی ہوں کہ اس نے مجھے مس گائیڈ نہیں کیا۔ تو آپ لوگ بھی جو ہے نا
مدد کرنا ضرور سیکھیں، بیکاز میرے جیسے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں وہاں پہ. کچھ لڑکیاں جو اس وقت انڈر ایج ہوتی ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ٹریول کیسے کرنا ہے، تو ان مجبوری میں وہ کئی بار بھٹک سکتی ہیں یا غلط لوگوں کے ہاتھ بھی لگ سکتی ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے نا آپ کو بھی تیار رہنا چاہیے. ہم جیسے کسی نے میری مدد کی تھی، میں بھی ہمیشہ اس چیز کے بارے میں سوچتی ہوں کہ نہیں یار، اگر میں مجبور تھی تو کوئی بھی مجبور ہو سکتا ہے. تو آپ بھی اس چیز کو فالو کریں اور میں بھی کروں گی بالکل. یہ بھی صدقہ جاریہ ہے جو اس نے اپنے لیے ایک پیدا کر لیا. میں آج بھی اس چیز کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے دل سے دعا نکلتی ہے اس چیز سے کہ ایک ہمدرد نے میری مدد کی تھی اور میں آج بھی اس کے لیے دعا کرتی ہوں. سو جی آئی میک اپ ہمارا جو ہے وہ دیکھیں آلموسٹ لاسٹ تک پہنچ ہی چکا ہے. ہوپ فلی آپ کو اچھا لگا ہوگا. مجھے تو یہ بہت ہی زبردست لگی تھی. لوگ سب نے بہت پسند کی تھی، میری فیملی میں سے بھی اور پبلک میں بھی اس کو بہت ہی زیادہ پسند کیا گیا تھا. یا فائنل ٹچز اس کو دے رہی ہوں. باقی آپ آئیں میرے چینل پہ، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تو پھر میں اور جو ہے وہ ویڈیوز لے کر آتی رہوں گی آئی میک اپ کے حوالے سے. دو کہ مجھے بہت کریز ہے میک اپ کا، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو لائک کریں. تھینک یو فار واچنگ. اور اس کو کنٹینیو کروں گی اور بتائیے گا اس کے بارے میں، ریویوز دیجیے گا کہ آپ کو کیسا لگا. اور یہ آئے لوگ میری فیوریٹ لک رہی ہے ابھی تک کی. تو دیکھتے رہیے، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو افشیق خان چینل. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس سم پروڈکٹس، اور کچھ برانڈس کی پروڈکٹس ہیں. آج کی ویڈیو کچھ خاص ڈیٹیلڈ نہیں ہے، لیکن ہم آج کچھ برانڈس ڈسکس کریں گے جو میں نے پرچیز کیے تھے ریسنٹلی. اور آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ، میں نے اسکرین پہ بھی شو کر دیا ہے کہ میرے پاس اس وقت کون کون سے برانڈس کی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. ان کے بارے میں ہم تھوڑی تھوڑی ڈسکشن کریں گے. سب سے پہلے میرے پاس ایک باکس ہے فرنٹ پہ. یہ میں نے ابھی نیولی ہی اس برانڈ کی جو ہے وہ چیزیں پرچیز کی ہیں. یہ ایک پیکیج میں تھی اور یہ میں نے پرچیز کی ہیں. ایک باکس میں تھی اور دو چیزیں میں نے الگ سے جو ہیں وہ اس میں آرڈر کی تھیں. تو یہ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پروناؤنس دیٹ، بٹ ہم میں آئی تھنک اٹس ہم میں اور ہیم اور سم تھنگ اور وٹ ایور. بٹ اس میں جو چیزیں تھیں وہ میں آپ کو ون بائی ون شو کرتی ہوں. سب سے پہلے ہے یہ ہمیں کا موئسچرائزر، جو کہ وٹامن سی کا موئسچرائزر ہے. اور یہ مجھے تو بہت ہی زیادہ پسند آیا، اور وائٹامن کے حساب سے اتنا لائٹ ویٹ ہے اور رچ بھی ہے. موئسچرائزنگ میں رچ اور لگانے میں لائٹ ویٹ ہے. گرمی اور سردی دونوں کے لیے بہت ہی زیادہ بہترین تھا، اور مجھے اس کے ساتھ جو ہے وہ میں بہت زیادہ اس کے رزلٹ کے ساتھ خوش ہوں. اور سیکنڈ تھنگ جو اسی پیکیج میں تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں یہ تھی ایک وائٹننگ کریم، اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ ودن 7 days جو ہے وہ آپ کا کلر جو ہے وہ نیٹ ہو جائے گا. اور یہ اسی پیکیج میں ساتھ ہمیں 9 آئلز ان 1، اور اس کی فریگرنس بہت زبردست ہے اور بہت ہی بہترین یہ آئل ہے. میں نے اس کو یوز بھی کیا ہے فرسٹ اس کو میں نے اپلیکیشن پہ بہت زبردست پایا. اور یہ اس کے ساتھ ہی ہمیں کی ایک ہائیجین ایکٹیو وائٹ ہے. یہ آپ کے جو ہے وہ ڈارک پارٹس باڈی کے ان کو جو ہے وہ لائٹن اپ کرے گا. اور اس کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی پرائس بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، اور یہ جو ہے سوٹیبل ہوگا ہر اسکن کے لیے، اسپیشلی فار یور پرائیویٹ پارٹس. اور پرائیویٹ پارٹ وائٹننگ کے لیے بہت ہی بیسٹ ہوگی. اور یہ اسمیل بھی بہت اچھی ہے اس کی، اور میرا ابھی تک ان کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپیرینس کافی بیٹر رہا ہے. سیکنڈ پروڈکٹس جو ہیں وہ میرے سامنے ٹاپ فیس کی ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری بوٹل خالی ہو چکی ہے تھوڑی سی، کیونکہ میں یوز بھی کر چکی ہوں. اور جب تک میں کسی چیز کو یوز نہیں کرتی میں اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں کہتی کہ آپ اس کو پرچیز کریں. یہ اس کا 007 شیڈ ہے جو کہ میری ٹون کے لیے بہت ہی بیسٹ تھا. یہ وارم ٹون کے لیے بہت وارم ٹون اگر آپ چاہتے ہیں اس کے لیے بہت بیسٹ ہے. کوانٹٹی بھی اچھی ہے. اور یہی ٹاپ فیس کا میٹ جو ہے فیس پاؤڈر ہے، یہ بھی 07 شیڈ میں ہی میں نے پرچیز کیا ہے. اور ان دونوں کی کاسٹ جو ہے وہ بعد میں مینشن کروں گی فی الحال. اور یہ تھا
ایسٹی لنڈن کا ڈیول کمپیکٹ تھا یہ میرے پاس، ویٹ اینڈ ڈرائی کا. یہ میں نے پرچیز کیا تھا آفر میں. ویسے یہ آئی تھنک 1400 اور سم تھنگ کا ہے، لیکن مجھے جو ہے یہ 800 میں پڑا تھا. یہ جو میں آپ کو شو کر رہی ہوں نا، یہ آپ کبھی بھی پرچیز نہ کیجیے گا. آپ اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کرائلون کا یہ ہے ٹرانسلوسنٹ پاؤڈر، اور یہ اس کا پین کیک ہے، اور یہ ہے اسٹک. یہ میں نے ایک سائٹ سے پرچیز کیا تھا جو 1500 میں یہ تینوں چیزیں دے رہے تھے، اور یہ بالکل بھی ورتھ بائنگ نہیں ہے. کبھی بھی پرچیز مت کیجیے گا، اکثر آن لائن آتا ہے یہ. اور دوسرا ہے میرے پاس یہ مس روز کا میجک آئی لائنر، جو کہ میں نے فرسٹ ٹائم پرچیز کیا ہے، کیونکہ میں ہمیشہ سے لکوڈ لائنر یوز کرتی ہوں. یہ میں نے فرسٹ ٹائم پرچیز کیا، لیکن بہت ہی زبردست ہے اس کے. اور یہ اس کی بیس، یہ میں ایٹ لیسٹ 4th ٹائم پرچیز کر رہی ہوں. فل کوریج ہے، میٹ فنش بھی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو کنسیلر کی ضرورت نہیں پڑتی. بلڈیبل ہے، بہت بہترین ہے. سیکنڈ تھنگ جو میرے پاس ہے اب جو رہ گئی ہے لاسٹ، اور تو نہیں ہے ابھی، یہ نیوٹریجنا کا تھا، فیئرنیس پوسٹ کا شیٹ ماسک، جو ابھی تک میں نے یوز نہیں کیا. اور یہ ہے گارنیئر کا، یہ بھی میں نے ایک آفر میں پرچیز کیے تھے اکٹھے. یہ بھی مجھے ڈسکاؤنٹڈ ریسیو ہوئے تھے. اور یہ تھا بیوٹی بیٹس کی. میرے پاس رواج کی ایک پیلٹ ہے جو میں ابھی کھول کے دکھا تو نہیں رہی ہوں، لیکن یہ بھی میں نے پرچیز کی تھی. بہت ہی یہ زبردست ہے. تو فی الحال تو یہ سارے پروڈکٹس ہیں جو کہ میں نے بھی آپ کو شو کیے ہیں. 1 بائی 1 میں ان کے بارے میں مزید آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. اور ہاں، ایک اور یہ بھی ہے، یہ ایک پاؤڈر تھا جس کا آپ دیکھ لیں اب کیا حال ہو چکا ہے. اس کی پیکنگ آئی تھنک میرے پاس ہے پڑی ہوئی. یہ میں نے 350 میں کیا تھا پرچیز، 350 روپیز میں، اور اب یہ 700 روپیز کا مل رہا ہے. 750. اور السلام علیکم گائز، آج پھر افشی خان کے چینل پہ آپ کو پھر جو ہے خوش آمدید کرتے ہیں. السلام علیکم.
تو جی ہم اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور وہ یہ تھی کہ فزیکل یہ جو ہے فار ڈرائی اینڈ سینسیٹیو اسکن، یہ جی اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے اس میں لکھا ہوا، میک اسکن لیس سینسیٹیو ڈیلی موئسچر تھراپی کریم ہے، یہ لوشن ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باڈی لوشن ہے، اور یہ جو ہے یہ کریم ہے۔ کریم آپ جو ہے یہ موسٹلی جو ہے یہ ہینڈس کے لیے بھی یوز ہوتی ہے، اور آپ اس کو کسی بھی طرح یوز کر سکتے ہیں۔ یہ بس اتنا فرق ہے کہ یہ جو ہے وہ لوشن ہے باڈی کے لیے، اور یہ کریم ہے، یہ اوور آل آپ یوز کر سکتے ہیں، یہ فیس پہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، جو یہ ہے آپ فیس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں، یہ نارمل ایک موئسچرائزر ہے۔ لیکن یہ میں نے جو اس کو یوز کر کے دیکھا تھا نا، یہ لٹرلی جو ہے نا وہ آپ کی اسکن پہ ایک زبردست قسم کا جو ہے نا وہ موئسچرڈ گلو چھوڑتی ہے، موئسچرڈ قسم کا۔ میں نے اسے یہ یوز کیا تھا، بہت زبردست رہا تھا اس کے ساتھ میرا ایکسپیرینس۔ اور یہ جو کریم ہے یہ آپ کی اسکن میں بہت اچھے سے جذب ہو جاتی ہے، بہت لائٹ ویٹ ہے، اور سینسیٹیو اسکن کو اور اگین میک اسکن لیس سینسیٹیو، تو یہ سینسیٹیو اسکنس کو ہے جو ہے وہ اس کی جو اپیرنس ہے اس کو کم کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ بہت اچھی ہی اس کو جو ہے وہ ایک زبردست قسم کی گلو پرووائڈ کرتا ہے، اور موئسچرائزیشن پرووائڈ کرتا ہے۔ تو یہ فزیوجیل کی دو چیزیں، یہ لوشن ہے اور یہ موئسچرائزنگ کریم ہے، تو یہ دونوں ہیں جو بہت زبردست ہی اچھی، بہت ہی زبردست اور اچھی پروڈکٹس ہیں ڈیلی یوز کے لیے۔ تو یہ سردیوں میں بہت زبردست جو ہے وہ ایک گلو کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے۔ اچھا جی، جو نیکسٹ ہمارے پاس دو چیزیں رکھی ہیں وہ ہیں یہ وائلڈ اینڈ ایون ہینڈ کریم ہے، یہ ہینڈ کریم رکھی گئی ہے میرے پاس، اور ایک جو ہے وہ یہ ہے کوکا بٹر جو ہے یہ فارمولا ہے ود وائٹامن ای اسکن تھراپی آئل ہے، یہ اسٹریچ اسکارز، اسٹریچ مارکس، ڈرائی ڈیمیج اسکن، ان ایون ٹون، ایجنگ اسکن، روز ہپ فریگرنس اس میں شامل ہے، اور یہ جو ہے جی ود کاسمیٹ کمپلیکس ہے، 60 ml کی یہ باٹل ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی کوانٹٹی کتنی ہے، میں نے یوز کتنا کر لیا اس کو، اسی ہے اس کی رہ گئی، اور یہ بہت زبردست اس کا جو افیکٹس آتے ہیں۔ اور یہ ایک میرے پاس آئل رکھا ہے، اور ایک یہ ہے ہینڈ کریم ہے، یہ ہینڈس کے لیے ہے، بہت زبردست ہے، اسکن وائٹننگ، اینٹی ایجنگ، ہینڈ موئسچر وتھ وائٹامن سی اینڈ سن اسکرین۔ تو 60 یہ نیٹ ویٹ اس کا جو ہے وہ 60 گرام کا ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ اینڈ ایون ہینڈ کریم ہے، پامرز کی کوکا بٹر کی ہے ود وائٹامن ای، یہ بہت ہی زبردست قسم کی کریم ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں اس میں کیا ہے، اس میں مینشنز ہے اڈلٹس اپلائی آن ٹو ہینڈ مساج ان ٹو اسکن ٹوائس ڈیلی اور ایز اوفن ایز نیڈیڈ ٹو کیپ ہینڈس موئسچرڈ فار ایکسٹرنل یوز، اور ہیئر پریکاشنز لکھی ہوئی ہیں، ویزیبلی ریڈیوسڈ discoloration, the sign of aging, the Palmer's cocoa butter formula, white and even hand cream, and advanced blend of tone, enhancing complex helps reduce the appearance of age spots and marks while keeping hands soft and youthful looking۔ یہ بہت ہی زبردست رہا ہے، یہ بھی بہت اچھا ایکسپیرینس میرا اس ہینڈ کریم کے ساتھ رہا ہے۔ بیسکلی جو میں نے اس کو پرچیز کیا تھا، اسکن وائٹننگ اور اینٹی ایجنگ ہے، ہینڈ موئسچر ہے، بہت زبردست ہے۔ اور کوکا بٹر کی یہ دو جو چیزیں ہیں یہ بھی بہت ہی زبردست ہے، یہ یوز کرنے میں بہت ہی زبردست رہتی ہیں۔ اور یہ جو آئل ہے یہ میں نے خاص کر اپنی پریگنینسی میں یوز کیا تھا اپنی باڈی پہ، اور یہ ویسے اسکن آئل ہے، اوور آل آپ اس کو یوز کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں اپنے اسکن پہ جہاں بھی آپ یوز کرنا چاہیں۔ میں نے اس کو اسٹریچ مارکس اور اسکارس کی وجہ سے، اور میں نے اس کو اپنے جو ہے وہ پریگنینسی میں یوز کیا تھا، اپنی اسکن کے لیے، اپنی باڈی کے لیے یوز کیا تھا، تو میرے لیے بہت زبردست اس کا ایکسپیرینس رہا تھا، اس نے میری باڈی پہ کوئی بھی اسٹریچ مارکس جو ہے آفٹر پریگنینسی نہیں چھوڑے، بہت زبردست ہے یہ۔ آپ ورڈ بائیں نا یہ دونوں بھی اور یہ دونوں بھی، تو میری طرف سے یہ ساری چیزیں ایک کمپلیٹ پیکیج ہے، آپ ان کو ضرور یوز کریں۔ یہ جو ہے ہینڈ کریم اٹ واز اباؤٹ 1200 اور سم تھنگ، اب بھی اتنے کی ہوگی کوکا بٹر کی، اور یہ جو ہے یہ بھی میں نے اتنے میں کچھ پرچیز کیا تھا، اٹ واز 4 روپیز سم تھنگ 1200 اور سم تھنگ، اٹ واز آلسو 1200 فار سم تھنگ۔ اور یہ آئل ہے، یہ آئلی ٹیکسچر ہے اس کا، دیکھیں آئل ہے،
یہ بہت ہی زبردست قسم کا یہ پیکیج تھا. یہ اوور آل چیزیں جو ہیں وہ ایک کمپلیٹ پیکیج ہے, ایک کمپلیٹ پیکیج ہے. آپ ان سب کو, یہ دو کو بھی اور یہ دو کو بھی, دونوں کمپنی میں حساب سے بیسٹ ہیں, اور آپ ان کو ضرور پرچیز کر کے دیکھیے گا. فار شیور یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کی اسکن کو ایک اچھا جو ہے وہ ٹیکسچر دیں گی. یہ موئسچر کرے گا, اور یہ آپ یہ کریم ہے, آپ اس کو ڈیلی یوز کر سکتے ہیں. یہ ہینڈس کے لیے اور یہ آپ کی باڈی کے لیے. اوور آل ہے یہ کمپلیٹ پیکیج ہے. میری طرف سے آپ کے لیے جو ہے وہ میں اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ جو وہ نیکسٹ اس ویڈیو کے ان پروڈکٹس کو لے کے پھر دوبارہ اور ویڈیوز میں آؤں گی انشاءاللہ, لازمی بات کی جائے گی. افی خان کو اجازت دیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ افشی خان کے چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں, ویلکم کرتی ہوں. آج آپ کے پاس بہت ہی بینیفیشل, بہت ہی زبردست, فائدہ مند آپ کے لیے ایک ریمیڈی لے کے آئی ہوں, جو کہ بہت ساری ایسی گرلس جو لمبے بالوں کی خواہش رکھتی ہیں ان کی جو ہے اس خواہش کو پورا کرنے والی ہے ود ان فیو منتھس. اور جیسے کہ بال آپ کے اکثر ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور بال جو ہے وہ ان میں شائن ختم ہو جاتی ہے, تو یہ ایک طرح سے جو ہے آپ کا کیراٹن ٹریٹمنٹ بھی ہے. تو بال اسموتھ ہو جائیں گے, شائنی ہو جائیں گے, بہت زبردست ہوں گے آپ کے بال کہ آپ بلیو نہیں کر پائیں گے یہ آپ کے ہی بال ہیں. اور یو ول اسٹارٹ لونگ یور ہیئرز after using these. So today we have honey, olive oil and egg. اولیو آئل آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس کا جو ہے وہ اولیو آئل میں شفا رکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اولیو آئل میں شفا رکھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ شہد میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن میں قدرتی طور پہ شفا ہے. اور ایگ آپ جانتے ہیں پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے. اس میں اسینشل پروٹینز ہیں جو ہمارے باڈی کے لیے اور ہم بہت ضروری ہیں, اور ہمارے ہیئرس کے لیے بھی بہت ضروری ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بال اور ناخن جو ہیں وہ پروٹین سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو جیسے ہماری باڈی میں جو ہے پروٹین کی کمی ہونے لگتی ہے تو ہمارے نیلز ٹوٹنے لگتے ہیں, اور ہمارے ہیئرز جو ہیں وہ ڈرائی, رف اور بریکیج ہونے لگتی ہے ان کی نا ہیئرز کی. تو وہ بالکل بھی بے جان ہو جاتے ہیں, ان میں کوئی رونق نہیں ہوتی ہے, خوبصورت نہیں لگتے ہیں. نیلز آپ کے تھوڑے سے بڑھتے ہیں اور ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آل آف دس بیکاز آف لیک آف پروٹین ان یور باڈی. سو اس پروٹین کو پورا کرنے کے لیے ایگس کا یوز جو ہے وہ اپنی لائف میں لازمی رکھیں, چاہے وہ انٹرنلی یوز کریں چاہے ایکسٹرنلی یوز کریں. انٹیک جو ہے وہ ایگس کا وہ زیادہ بیٹر ہے دین آپ اس کو جو ہے وہ ایکسٹرنلی یوز کریں. تو اس میں جو ہمیں چیزیں چاہیے سب سے پہلے وہ ہے اولیو آئل فار لانگ اسٹرانگ اینڈ شائنی ہیئرس. تو اولیو آئل کی ہم کوانٹٹی کو لیں گے, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں ایک اسکوپ جو ہے وہ ڈال رہی ہوں. 1 چمچ ڈلے گا پہلے, ٹھیک ہے. یہ گر گیا تھوڑا سا تو اٹس اوکے, ہم ایسے وہ نیچے جو گر گیا تھوڑا سا اس میں اور ایڈ کر کے, تو یہ ایک اور میں نے چمچ لے لیا. اٹ مینس میں نے 2 چمچ جو ہیں وہ اس میں ایڈ کیے ہیں. اگر آپ 2 انڈے لیں گے تو آپ اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ بڑھا کے 4 چمچ کر دیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ لمبے بال ہوں گے تو پھر اس میں یہ پورا نہیں آ پائے گا. اور نیکسٹ جو ہے وہ اب ہنی کا ہمیں 1 چمچ چاہیے, اور جیسے اگر آپ 2 انڈے لیں گے تو آپ 2 چمچ شہد ڈالیں. یہ اوریجنل پیور شہد ہے بالکل, اور آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہو آپ اس کو یوز کر پا سکتے ہیں. اٹس اوکے, کیونکہ یہ کام کرے گا, کچھ بھی ہو آپ یوز کر سکتے ہیں. سو ایگ میں نے اب اس میں جو ہے وہ توڑ کے ڈال لیا ہے. ایگ کو سیپریٹلی توڑنا پڑتا ہے بیکاز یہ کبھی خراب بھی نکل آتا ہے تو وہ اسمیلی ہو جاتا ہے. اس کو ہم پھینٹ لیں گے. آپ اس میں جو ہے آپشنلی لائم بھی ایڈ کر سکتے ہیں. لائم ایڈ کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کی اسمیل جو ہے ایگ کی وہ بہت زیادہ ریڈیوس ہو جاتی ہے. اچھا, تو جو اس کو آپ اچھے سے حل کر لیں جب تک یہ بالکل پراپرلی جو ہے وہ بلینڈ نہ ہو جائے. اور دوسرا جو ہے وہ آپ کو میں ایک اور اس کے بارے میں مشورہ دوں گی, وہ یہ کہ یہ لگانے سے, ایگ لگانے سے آپ کے بال جو ہیں وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں. تو آئلنگ جو ہے وہ اپنے ہیئرس میں پراپرلی کرتے رہیں. ویک میں یہ 2 دفعہ آپ کر سکتے ہیں, اور آپ جو ہے وہ ڈفرینس جو ہے وہ خود دیکھیں گے. جو آپ کے بالوں میں ڈفرینس آئے گا, لینتھ جو ہے وہ آپ کی ڈے بائی ڈے انکریز ہوگی, اور یہ فیو منتھس میں ہی آپ جو ہے وہ اپنی ہیئرس کو گروتھ جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. یہ ایک ہیئر گروتھ کو بڑھانے کا ایک فارمولا ہے جو کہ ایک طرح سے کیراٹن ٹریٹمنٹ بھی ہے. تو اولیو آئل اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے, اس کو لازمی ایڈ کیجیے گا. اور دوسرا یہ میرے پاس ایک ہیئر سیرم ہے, ضروری نہیں ہے آپ یہی یوز کریں, آپ کوئی بھی ہیئر سیرم یا
آئل جو ہے آئل ریپلیسمنٹ بہت ساری کمپنیز کی ہیں، آپ وہ یوز کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کے جو ہیئرس کا وہ ڈرائی نہیں ہونے دے گا، اسموتھ رکھے گا، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ اس کو جو ہے وہ ہفتے میں 2 دفعہ ہی یوز کیجیے تو بیٹر رہے گا، ورنہ یہ آپ کے بال زیادہ ڈرائی کر دے گا. آئلنگ پراپر رکھیں اور اس کو آپ یوز کریں، آپ دیکھیں گے کہ اس سے جو ہے بہت جلدی آپ کی ہیئر گروتھ میں اضافہ ہوگا. جیسے کہ میں نے اپنے خود کی ہیئر گروتھ میں اضافہ کیا ہے، اس کے بعد میں ابھی بھی یوز کرتی ہوں اور یہ بہت ہی اچھا رہتا ہے آپ کے بالوں میں. اور کچھ لوگ جو ہے وہ انڈے سے الرجک ہوتے ہیں لیکن بالوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، بلیو می آپ اس کو یوز کریں، آپ انڈے کی بدبو کو بھی بھول جائیں گے. تو آپ پلیز اس کو استعمال کر کے دیکھیں اور آپ دیکھیں گے ویزیبلی آپ کی گروتھ آئے گی آپ کی ہیئرس میں. تو اسی طرح کی اور ریمیڈیز جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی، جنہوں نے مجھے فائدہ دیا ہے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. تو مجھے اجازت دیجیے آج کی ویڈیو کے ساتھ، آپ پھر ملوں گی. اللہ حافظ. السلام علیکم گائز، آج میں آپ کے لیے ایک بہت اچھی سی السلام علیکم السلام علیکم عوام، کیسے ہیں آپ؟ افشی خان کے چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، ویلکم کرتی ہوں. اور ہر بار کی طرح میری یہی کوشش ہوگی کہ جب بھی کوئی بھی چیز لے کر آؤں، کوئی بھی ریمیڈی یا کوئی بھی چیز کا ریویو کچھ بھی، وہ سب کے لیے بینیفیشیل ہو، ہمارے لیے فائدے مند ہو. اور جو چیز ہمارے لیے فائدے مند ہوگی اوبویسلی ہم اسے ضرور یوز کرنا چاہیں گے. اور ہمارے مذہب میں بھی یہ چیز ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کیا جائے. یعنی کہ جس چیز کو میں اپنے لیے پسند کروں گی میں وہی آپ کو ریکمینڈ کروں گی. میں کبھی وہ چیز آپ سے شیئر نہیں کروں گی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا وہ آپ کو جو ہے وہ کوئی بینیفٹ نہ دے. اگر وہ مجھے پسند نہیں ہے تو میں ہر کسی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی، بیکاز اگر وہ چیز میرے لیے اچھی نہیں ہے تو وہ کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہوگی. سو ایسی یہ چیزیں ہیں. یہ تو ایک ہمارے مذہب کے لحاظ سے بھی ایک بات جو میں نے ساتھ آپ کو شیئر کر دی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آج ہم آئے ہیں اب لے کر آپ کے لیے ریمیڈی لے کے آئے ہیں، تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو اس طرح کی ویڈیو بناتے دیکھا ہے، لیکن یہ میری تھوڑی ڈفرینٹ ہے اور تھوڑی ہٹ کے ہے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ میری یہ ریمیڈی یوز کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور انشاءاللہ اسی طرح کی نئی سے نئی ویڈیوز جو ہیں اور میں لے کے آتی رہوں گی ود ریمیڈیز، ٹپس کے ساتھ. بیکاز بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری لڑکیوں کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہیں اور اکثر جو ہے وہ گرلس ہیں وہ جانتی نہیں ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں اور گرلس ہیں اس کو پرچیز نہیں کر پاتی ہیں، ان کی آؤٹ آف رینج ہوتی ہیں وہ چیزیں. تو ہم اس کے ہی حل نکال کے لے کے آئے ہیں. میں ان سب چیزوں کے آگے کوشش کروں گی ان سب چیزوں کا آلٹرنیٹ دوں جو بہت ایکسپینسو ہیں ہمارے لیے اور پرچیز نہیں کر پاتی ہیں. بہت ساری گرلس ہیں وہ پرچیز نہیں کر پاتی. تو اسی لیے یہ آج کی ریمیڈی جو ہے وہ اسی لیے میں لے کر آئی ہوں. اور آج کی ریمیڈی جو ہے وہ ہماری آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ہمارے 4 چیزیں رکھی گئی ہیں جو میں نے رکھی ہیں. اس میں سب سے پہلے میرے پاس ہے روز واٹر، اور پھر ایک میرے پاس یہ لپٹنٹ ہے جس کا میں ریویو پہلے آپ سے شیئر کر چکی ہوں کہ یہ کیا ہے. مانا کا لپٹنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اس کا جو ہے وہ لنک اپنی ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ اس کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں. اور ہمارے پاس رکھی ہے ویزلین جیلی جو کہ آپ جانتے ہیں پیٹرولیم جیلی ہے. نارملی سردیوں میں تو اس کا بہت زیادہ استعمال جو ہے وہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے. اور یہ رہی لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ گلیسرین. یہ گلیسرین جو ہے نا یہ پیور ہے بالکل، یہ آپ کو میڈیکل اسٹور وغیرہ سے ملتی ہیں. یہ تو یہ گلیسرین جو ہے یہ آپ پرچیز اگر کرنا چاہیں گے تو یہ کوئی بہت زیادہ اماؤنٹ کی بھی نہیں ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ₹55 ہے اور اس کے اوپر جو ہے 50 گرام کی ہے گلیسرین. اور اس کے آپ یہیں پہ دیکھ لیں اس کے بینیفٹس کیا لکھیں گے اور طریقے جو اس کی ڈائریکشن ہے نا ترکیب استعمال، وہ بیسکلی اس کے
बेनिफिट्स हैं। और ये इसमें बेनिफिट्स में साफ लिखा है कि खुश्क और फटी हुई जल्द, होंठ, मुंह, पाँव या जल्द के किसी भी फटे हुए हिस्से पर रुई के साथ लगाने से जल्द मुलायम और साफ़ हो जाती है। तो आज इसके ही इन बेनिफिट्स को हम लेके आज एक रेमेडी रेडी करेंगे जो कि हमारे फटे हुए होंठों के लिए है और डार्क लिप्स के लिए। डार्क लिप्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैंने देखा है मोस्टली गर्ल्स में ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, और गर्ल्स के अलावा बॉयज़ में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। अक्सर लोग स्मोकिंग भी करते हैं, और जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं ना, उनके भी लिप्स कई बार डार्क होते हैं। कुछ के नेचुरली होते हैं, लेकिन नेचुरल लिप्स भी इसको यूज़ करने से सॉफ्ट बनेंगे और उनका कलर भी और खूबसूरत होगा। और इसके बारे में मैं ये कह सकती हूँ, मज़ीद जो है वो ऐसे आप वेस्लिन की अगर हम आते हैं, पेट्रोलियम जेली, आपको मालूम है कि पेट्रोलियम जेली जो है वो वैसे ही इतने बेनिफिट्स रखती है कि इसको तो हम सर्दियों में तो ये एक आम चीज़ है कि इसको यूज़ किया जाता है, बिकॉज़ ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देती है। और इसके पीछे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाऊँगी, और ये यूएई से आई हुई है, और दैट्स वाई इसके पीछे जो है वो कुछ भी ऐसा वैसा मेंशन नहीं है, सिर्फ इसका वो जो फार्मूला है वो कोका बटर का है, सिर्फ वो लिखा हुआ है। इसके अलावा 450 ml की है। ये मेरे पास रखी हुई थी, तो ये पेट्रोलियम जेली का फुल साइज़ है मेरे पास। तो आपके पास जो भी हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। और लिप टिंट के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुकी हूँ, ये सिर्फ कलर के लिए हम यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ हम यूज़ करेंगे रोज़ वाटर, ठीक है। तो इसके बारे में शुरू करेंगे। रोज़ वाटर के आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। रोज़ वाटर जो वैसे भी स्किन को लाइट करता है, हाइड्रेट करता है। सो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है। आप जानते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब अपने अंदर जो हैं वो फ़ायदों से भरपूर हैं। इनके अंदर जो हैं वो अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, ये क्वालिटीज़ के साथ भरपूर हैं। तो चलें फिर, मेरा ख्याल है रेमेडी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमें चाहिए और कितनी कितनी क्वांटिटी में चाहिए। क्या क्या चाहिए तो मेंशन हो गया, क्वांटिटी में देखते हैं कि कितनी चाहिए। चलिए लेट्स बिगिन। ओके जी, तो सबसे पहले हमें जो चाहिए होगा वो है एक स्पून और एक बाउल, किसी भी किस्म का बाउल, ठीक है। और सबसे पहले हम जो इसमें चीज़ ऐड करेंगे, पहले वो चीज़ें ऐड करते हैं जो कि जिनको स्पून की नीड नहीं है, लाइक ये इसके ड्रॉप्स लिप टिंट के जस्ट फॉर कलर। ये देखिए मैं आपके सामने ड्रॉप डालती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा दे कि मैंने कितने ड्रॉप डाले हैं। इतनी क्वांटिटी में मैंने 4 ड्रॉप जो हैं इसके लिप टिंट के ले लिए हैं, ठीक है। रोज़ वाटर अब हम डालेंगे, तो रोज़ वाटर की आपको मैं बताती हूँ कि क्या क्वांटिटी होगी, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा सा घूम गया क्योंकि मुझे एक हाथ से शूट करना पड़ेगा और एक हाथ से ही मुझे ये बनानी पड़ी है। सो ये थोड़ा सा नीचे भी गिरी है, तो इसका मतलब है ये 1 स्पून हो गया, ठीक है। मैंने 1 ही स्पून ये ऐड किया है, जबकि ये हाफ़ भी हो तो इनफ है, ठीक है। अब आप ये देख लें कि ये मैं ग्लिसरीन कितनी ऐड करूँगी। 1 चम्मच ग्लिसरीन भर के डालें। जितनी क्वांटिटी मैं बना रही हूँ उसके लिए मैं बता रही हूँ। जैसे जैसे आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे आप इसकी जो है वो तादाद चीज़ों की भी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दी ग्लिसरीन। अच्छा, अब बारी आ गई वैसलीन की। तो वैसलीन अब आप देखें मैं किस तरह से लूँगी और कितनी लूँगी। ये देखें, ये तो मैंने कम ली है, ये इतना। और अब इसको निकालना जो है वो काफ़ी ज़रा मुश्किल हो जाएगा, तो हम फिंगर की मदद से ऐसे करके इसको निकाल लेंगे। लीजिए, फाइनली ये चली गई, ठीक है। अब हम इसको जो है ना हमने मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है। इसको मिक्स करना जो है ना वो असल काम जो है ना, मेन जो काम है इसको मिक्स करना है। तो मेरे ख्याल है मैं पहले इसको मिक्स करती हूँ, फिर आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो इसमें एक और स्टेप है जो आपने करना है, वो एसेंशियल इतना तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी मेरे हिसाब से ये ज़रूरी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने क्या करना है। माइक्रोवेव ऑन करना है। माइक्रोवेव में आपने इसको जो है मिक्सचर को, क्योंकि वैसलीन जो है वो मिक्स नहीं होती है वाटर वगैरह के साथ, तो आपने इसे ओवन में लगाना है। आप इसको अपने हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से आप लगा लो और मेल्ट होने तक इसको ओवन में चलाएं। तो ये देखें, ओवन में चलाने के बाद इसका कुछ
ایسا ٹیکسچر ہو گیا. اور یہ جو ہے نا اب اس کو اچھے سے مکس ہو گیا. ویزلین جو ہے نا وہ اس سب چیزوں میں مکس ہو چکی ہے. اس کو اب آپ ٹھنڈا کر لیں اور کسی بھی آپ اس کو جو ہے وہ باٹل وغیرہ میں اچھا یہ ایک اور بات, آپ لپ ٹنٹ اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ لپ ٹنٹ کی جگہ کوئی بھی لپسٹک کا یوز کر سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کو لپسٹک جو اچھی لگتی ہے وہ ڈارک کلر میں ہو, لیکن وہ لپسٹک جو ہے کوشش کی جائے کہ وہ کسی لوکل برانڈ کی نہ ہو. جیسے کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے برانڈز ہیں ان کی لپسٹک ہوتی ہیں, کیونکہ ان لپسٹک میں ایک ایسا کیمیکل ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ کے لپس ہیں وہ ڈارک ہو جاتے ہیں. سو اس وجہ سے آپ کے لپس جو ہیں وہ ڈارک نہ ہوں, اس لیے آپ جو ہے وہ لپسٹک دوسری یوز کیجیے گا. کوشش کیجیے گا کہ کسی دوسرے برانڈ کی لپسٹک ہو, جیسے کہ کسی بڑے برانڈ کی ہو. آپ برانڈس کا نام میں اس لیے نہیں لینا چاہتی کیونکہ جب میں ان کو انٹروڈیوس کرواؤں گی آپ کے ساتھ, اس کے بعد ہی ہم ان کا نام لیں گے. ابھی میں ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی. سو میں آپ کو ابھی دکھا دیتی ہوں کہ جب یہ ڈرائی ہو جائے گی تو یہ کیسی ہو جائے گی. تو میں نے آلریڈی اپنے لیے ایک بنا کے جار میں, آپ دیکھیں اس طرح کا میں نے جار بنایا ہوا ہے, اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے یہ کس طرح سے بنائی ہے. ٹنٹ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا اگر واٹری ہے تو وہ اس کے اوپر رہ جائے گا, اور وہ جو اس میں روز ہے روز واٹر وہ بھی رہ جائے گا, تو وہ اٹس اوکے. یا آپ لگائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس طرح کا اس کا کچھ ٹیکسچر ہو جائے گا. میں نے خود کے لیے بنا کے رکھی ہے ایسے جار میں. کسی بھی آپ ایمپٹی بوٹل میں, جار میں جو ہے وہ آپ اس کو نکال کے رکھ لیں. جیسے یہ اب ہو جائے گا, ٹھنڈا ہو جائے گا, اوون میں کرنے کے بعد ہم نے اسے جو ہے وہ ٹھنڈا ہو کرنے کے لیے رکھ دینا. اور فوراً ہی اس کو ایسے ہی گرم گرم ہی نارمل سا یہ لوک وارم ہوگا, اس میں کوئی وہ حرج نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ ایڈ کر لیں. تو آپ اس کو کسی بھی ایسے بھی پلاسٹک جار میں, شیشے کے جار میں, کسی میں بھی جب یہ نیم گرم ہو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں, اور تاکہ یہ ڈرائی جو ہے اسی کے اندر ہو جائے. آپ ایک اسموتھ لیولڈ اس میں جو ہے وہ ٹیکسچر آ جائے. سو میں نے اس کو یہ دیکھیں صاف مثال ہے, میں نے سامنے بنا کے رکھا ہے. تو میں یہی چاہوں گی کہ آپ سب لوگ بھی اس کو جو ہے وہ یوز کریں, اور بیکاز میں نے اس کو یوز کیا اور مجھے بہت اچھے رزلٹس ملے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ایک نارمل چیزیں جو ہمیں اویلیبل بھی اچھے سے ہو جاتی ہیں اور گھر میں مل بھی جائیں گی. چلیں لپ ٹنٹ تو ذرا مشکل ہے, لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں نارملی اویلیبل ہے. یہ جسٹ کلر کے لیے ہے, آپشنل ہے. آپ ایڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, نہیں تو آپ اسکپ بھی کر دیں, کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ آپ پلیز اس ریمیڈی کو یوز کریں, اور آپ مجھے اس کے جو ہیں وہ اپنے بتائیں کہ رزلٹس آپ کو کیسے رزلٹس ملے ہیں. کہ آپ کا بھی ایکسپیرینس میرے جیسا ہی رہا ہے جیسا میں نے اس کو یوز کیا. سو نیکسٹ ریمیڈی میں انشاءاللہ میں پھر کوشش کروں گی کہ آپ سے پھر میری ملاقات ہو. انشاءاللہ جلد از جلد ملنے کی دوبارہ کوشش کریں گے, نئی ریمیڈی کے ساتھ, نئی ویڈیو کے ساتھ, نئے آئی میک اپ کے ساتھ, نئی ٹپس کے ساتھ, اور ویلاگس بھی انشاءاللہ جلد از جلد میں ڈالنے کی کوشش کروں گی. جیسے جیسے میں کچھ بھی پرچیز کروں گی ویسے ویسے میں آپ کو فوراً ان چیزوں کے ریویوز دوں گی. سو آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو فار واچنگ. اٹس می افشی خان, اینڈ میں آپ سے اجازت لیتی ہوں. اللہ حافظ.